ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اس طرح کی زبان اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اعتراف کرے، دل میں اس کا تصور ہو اور اللہ کی محبت ہو، اور اعضاء اس کی فرما برداری کریں۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن حبلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ شکر گزاری۔ روزے رکھنا شکر گزاری ہے۔ ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمد۔ یہاں تھوڑا سا شکر کو مزید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے۔ شکر ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا، یعنی ضروری نہیں کہ نعمت سامنے ہو، امیجن کرنا نعمت کے بارے میں، اور پھر اس کا اظہار کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ اس کے برعکس ناشکری کیا ہوتی ہے؟ نعمت کو بھول جانا، کسی کا احسان بھول جانا اور اس کو چھپا دینا، کبھی ذکر بھی نہ کرنا، کسی کے آگے اس کو مینشن بھی نہ کرنا، نہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح معمولی چیز پر بھی راضی ہونا شکر کہلاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ نعمت بہت بڑی ہو، آؤٹ اسٹینڈنگ ہو اور کوئی بہت ہی حیران کن چیز ہو تو پھر آپ کے اوہ یہ ہے میری نعمت اور اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ نہیں، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، معمولی سے معمولی چیز پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو سحری یا افطاری میں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے کھانے کے لیے، لیکن اگر کھانا مل جاتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ اوہ یہ نہیں کھا سکی، وہ نہیں کھا سکی، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا، آج تو پانی نہیں صحیح طرح پیا کیا، نہیں، کوئی بات نہیں، شکر الحمدللہ کہ پانی تھا اور جو آپ نے پیا اس پر شکر گزاری، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ نیند کم ہوئی، تھوڑی بھی کافی ہو جائے گی، اس پر بھی راضی، شکر گزاری کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا بھی تو نے آرام دے دیا۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عین شکرا، عین شکرا، اس کا مطلب ہے وہ آنکھ جو آنسوں سے بھرپور ہو، یعنی جیسے شکر کرتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے، یعنی شکرا کا لفظ یعنی دل کا بھر جانا پھر اس نعمت کے احساس سے۔ ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اس طرح کی زبان اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اعتراف کرے، دل میں اس کا تصور ہو اور اللہ کی محبت ہو، اور اعضاء اس کی فرما برداری کریں۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن حبلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ شکر گزاری۔ روزے رکھنا شکر گزاری ہے۔ ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ رمضان کا ہونا نعمت ہے، قرآن کا ملنا اس مہینے میں نعمت ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جانا یہ نعمت ہے، رات کا قیام ایک نعمت ہے، دن کا روزہ رکھنا ایک نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم ایک طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں۔ کھانا کھا کے تو پھر بھی ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت رمضان، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت القیام، الحمدللہ علی نعمت الدعاء، کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا دی اور ہمیں سب کچھ عطا کر دیا۔ ان سب پر بھی اللہ کا شکر، کیونکہ ہر سانس کے ساتھ ہمیں نعمت مل رہی ہے۔ ہمارے جسم کا روح اللہ کی نعمت ہے، تو روئے کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں نعمتیں تین قسم کی ہیں، وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے، دوسری وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، مثلا اولاد کی نعمت ہے یا کوئی اور وہ ان کی امید رکھتا ہے۔ نمبر 3 ایسی نعمتیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے لیکن احساس ہی نہیں کرتا۔ نعمتیں ہیں چاروں طرف، احساس ہی کوئی نہیں، خیال ہی نہیں۔ تو بہرحال نعمت جو ہے وہ ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کیونکہ نعمتیں امتحان کے لیے ملی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی۔ زیادہ بھی امتحان ہے اور کم بھی امتحان ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، تو آپ نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس نیکی کو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی حفاظت کرے، اپنے ذہن کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے کہ وہ منفی سائڈ پر نہ جائے، یعنی نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو۔ یہ شکر گزاری کی سب سے بڑی قاتل ہے۔ ایسی باتیں سوچا کریں انسانوں کے بارے میں بھی، چیزوں کے بارے میں بھی، جگہوں کے بارے میں بھی، کہ آپ کے اندر شکر کے احساسات ابلنے لگے، یعنی دل شکر سے بھر جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ دل کی نا کچھ غذائیں ہیں، جیسے ایمان ہے، علم ہے، تقویٰ ہے،
اسی طرح شکر بھی ہے. سوچئے جس دل میں ہر روز شکر آئے گا وہ کیسے اداس رہے گا، کیونکہ اس کے پاس تو خوش ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی احساس اور خیال اندر موجود ہے. اسے تو کوئی نعمت نظر آ رہی ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مثلاً اولاد نعمت ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اپنی معصوم باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کان ہی بند ہیں، آپ کی آنکھیں ہی نہیں دیکھ رہی، آپ کا دل محسوس ہی نہیں کر رہا کچھ. یہ ناشکری ہے. اس نعمت کو دیکھیں. جس لمحے آپ نعمت کو پہچاننے لگیں گے آپ کے دل میں شکر آنے لگے گا، اور جو شکر آتا جائے گا آپ کی پریشانیاں اور وریز اور تکلیفیں اور دکھ اور دل کے غم اور اداسیاں اور ڈپریشن وہ باہر نکلنے لگے گا. شکر سب سے بڑا علاج ہے ڈپریشن کا، لیکن اس کے لیے اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا فرض ہے، اور یہ وہی ادا کرتا ہے جو ان کی قدردانی کرتا ہو، جو ان کو دیکھ سکتا ہو، جو ان کو سن سکتا ہو، جو انہیں محسوس کر سکتا ہو. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، تو حیرت ہوتی ہے. یعنی آج کل الحمدللہ عام دنوں سے کچھ نسبتاً زیادہ سننے کا موقع مل رہا ہے. میری عادت ہے کہ میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا بٹن آن کر دیتی ہوں اور باقی کام پھر بعد میں. تو وہ ساتھ ساتھ اور اتنا سکون کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت سکوت کا، کہ اس میں تلاوت سننا اور آیات کے اوپر غور کرنا اور کبھی کسی جہد سے اور ایک عجب دل کو سرور دیتا ہے. دوسری طرف رات کو سونے سے پہلے قیام، اور قیام میں بھی بعض آیات اس طرح سٹرک کرتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے، اچھا یہ بات بھی قرآن میں لکھی. حالانکہ بیسیوں بار تو کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں نہیں کہہ سکتے شاید، لیکن بیسیوں بار تو ہم ان آیات کو پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ماحول کے بدلنے سے، وقت کی تبدیلی سے ہماری سوچ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ہمارے اینگل بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کا فہم اور سمجھ بھی بدلتا جاتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک سرور انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر جب آپ اپنی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں نا، جب خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا ذہن زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے، توجہ پھر آپ کی اس طرف ہو جاتی ہے اور آپ کو غور و فکر کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو بہرحال قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. اگر ہم ان سے تعلق قائم رکھیں، ان کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم نے زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، ہمیں نہ پتا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ کتنی محرومی کی بات ہے. پھر دنیا میں بھی محرومی، آخرت میں بھی محرومی. تو یہ تعلیمات نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے. اس احسان کو یاد رکھو، یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو. پھر رسول کا بھیجا جانا نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے. پھر دین کی آسانیاں نعمت ہے کہ ہم مختلف اوقات میں جیسے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے ہیں، روزہ اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہر معاملے میں ہمیں الدین یسر، آسانی والا دین دیا گیا ہے. اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں جنابت کی حالت میں غسل کا حکم دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی سے تیمم کر لو، تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی جو دین کی رخصتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا ہے. پھر ہماری زندگی ایک نعمت ہے. بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کیوں پیدا کیا تھا ہمیں. کس قدر ناشکر پن کی بات ہے. ہمیں زندگی کی بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی یہ زندگی آخری نہیں ہے، اصل زندگی کل شروع ہوگی. بے شک انسان یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی زندگی کی نعمت پر بھی قدر نہیں کرتا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ناشکر پن کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو زندگی جیسی نعمت دی کہ آپ اس میں بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے کمائیں اور اپنے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات پائیں، اور آپ اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور وہ اس میں نیک عمل بھی زیادہ کرے. پھر ہمارے اعضاء کا صحیح سلامت کام کرنا، ہمیں دیکھنے کی نعمت، ہمیں سننے کی، ہمیں بولنے کی، یہ ساری چیزیں
شکر ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کان، آنکھیں، دل کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر صحت اور وقت نعمت ہے. بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جیسے کہ حدیث میں آتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت، کہ جب بہت زیادہ ذمہ داریاں نہ ہوں اور وقت ہو انسان کے پاس، تو بجائے اس کے کہ وہ اس میں کوئی اچھا کام کرے، وہ ادھر ادھر سستی میں گوا دیتے ہیں. اور خصوصاً محروم ہے وہ جو اپنی جوانی کو ضائع کر کے تو گوا دیتے ہیں، جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس وقت میں. پھر اسی طرح طبیعت کا خوش ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے. خوشی ملنا اور خوشی کا احساس ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے تو آپ خوش تھے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ، آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا متقی انسان کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں. دولت والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے ضرور اس نے کوئی ناجائز طریقے اختیار کیے. یہ بھی ایک بدگمانی اور غلط بات ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی عام طور پر لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یا برا بھلا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے وہ دولت کس طرح کمائی اور کس طرح حاصل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح جس کو چاہے عطا کرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مدینہ آئے، چند ہی دنوں میں دولت مند ہو گئے، جبکہ بہت سے اور بھی ساتھی ان کے آئے تھے. وہ کہتے جو اینٹ اٹھاتا ہوں میرے لیے سونا اگلتی ہے، یعنی محاورتاً کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں میرے لیے اس میں سے خیر نکل آتی ہے، مال نکل آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے کیونکہ یہ اللہ نے مقدر کیا رزق. پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی مالدار ہیں انتہائی اداس اور رنجیدہ اور غمگین، انہیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دیتا ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کو طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، نئے رشتے ملتے ہیں. یعنی شادی تو ہسبینڈ سے ہوتی ہے لیکن اس کے توسط سے نئی بہنیں مل جاتی ہیں، بھائی مل جاتے ہیں، اور رشتوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ نئے خاندان سے آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے. یہ ساری بھی نعمتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان رشتوں میں آپس کی محبت ہونا ایک کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن عموماً ہم ناشکری بن کر کے ان نعمتوں کو گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر بعض اوقات رشتے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی. اگر آپ طلاق کے کیسز کا جائزہ لیں تو اس میں بہت سے واقعات صرف معمولی ہوتے ہیں، حالانکہ اچھی بھلی ایک اسموتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دین کی وجہ سے آپس کی محبتیں ہونا اور ایک دوسرے کا غم گسار ہونا، ایک دوسرے کے لیے باعث انس ہونا. پھر اسی طرح زمین اور آسمان سے رزق کا برسنا، یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یعنی کہ کھاؤ پیو اچھا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. پھر اولاد کا ملنا جو ہے وہ نعمت ہے، مال نعمت ہے. اسی طرح زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، سمندر، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری نعمت ہے. پھر ہواؤں کا چلنا بھی ایک نعمت ہے، بارش نعمت ہے، کشتیوں کا چلنا نعمت ہے، سواریاں نعمت ہے. یہ طرح طرح کے جانور، آج کل اگر آپ جائیں باہر پارک میں، دھوپ نکلی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ رنگین پرندے اڑ کے آئے ہوئے ہیں کہیں سے، اور وہ چند دنوں کے لیے ہوں گے پھر وہ کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کو خوبصورتی دیں گے. لیکن کتنے کم لوگ ہیں کہ جو ان کو دیکھ پائیں اور شکر ادا کر پائیں. آپ کی نگاہوں کی خوشی کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں آپ کے لیے بھیجی. پھر ان پرندوں کی چہچہاہٹ یعنی دل کے اندر کیسی خوشی پیدا کرتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کو سننے والے ہوں اور سن کر اپریشیٹ بھی کرنے والے ہوں. پھر کھانے پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ ہر مومن کے رزق میں رمضان کی برکت سے اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی نعمتیں ہیں. پھر لباس نعمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا. پھر اسی طرح مختلف رنگ نعمتیں ہیں، چیزوں کے اندر کلرز کا ہونا نعمتیں ہیں. اور اسی طرح ان نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں پر اللہ کی پردہ پوشی بھی نعمت ہے. وہ ہم پر احسان کرتا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. ہم اس کی عبادت بھی جتنی ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے کرتے ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں کی یاد دہانی بھی ایک نعمت ہے، چاہے وہ کسی لیکچر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی انسان کے ذریعے ہو. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی باریک ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اکثر ذہن میں نہیں آتی، کہ ایک شخص اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اللہ اس کے پاس ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. وہ اس سے کچھ کھانا مانگتے ہیں تاکہ اس کو بتائے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے. اب یقین کرے کہ جب مجھ سے کوئی علم کا سوال کرتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے.
کیوں؟ مجھے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں کسی شخص کے کام آ سکوں. لیکن عام طور پر ہم نے دروازہ بند کیا اور کوئی کھٹکھٹا دے تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت تھی تو ہم دینے کے قابل ہوں. ہم تو احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی شکر کی طرف خیال نہیں جاتا. تو یہ شکر ادا کرنا شخصیت کا ایک پورا حصہ ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک معترف اور غیر معترف. معترف وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، ہے میرے پاس، ہے میرے پاس. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ نہیں کچھ نہیں. ایک خوشحال ہے اور دوسرا بدحال ہے. یہ بدحالی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر گننے لگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، گن ہی نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں ہیں. اب شکر ادا کرنا کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر ادا کرو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام شاکر ہے، قدردان ہے. بندوں کی عبادت کا، جو نیک کام کرتے ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے. انہ غفور شکور، شکور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی چھوٹی سی بھی شکر گزاری پر، عبادت پر بڑا اجر عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. مثلاً بندہ اگر پانی کا ایک گھونٹ پی کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، خاموشی سے صرف سوچ میں نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے. منہ سے بھی اگر کچھ نہیں بولا، صرف دل احساس سے بھر گیا، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ نیکی کی قدر کرتا ہے بلکہ ان نیکیوں پر بعض اوقات لامحدود نعمتیں عطا کرتا ہے. اور پھر ملائے اعلیٰ میں، سردار فرشتوں کے مجلس میں ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. ایک کام پر 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، انگنت گنا بدلہ عطا کرتا ہے. پھر بھی ہم شکر نہیں کریں گے. یعنی وہ تھوڑے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے. ایک شخص کہیں راستے میں جا رہا تھا، کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی اس نے، تو اس نے رک کے اس ٹہنی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو بخش دیا، اس کے گناہ بخش دیے. اسے بندوں کا احساس ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ جاتے جاتے رک گیا اور رک کے اس نے کانٹے ہٹا دیے راستے سے. اتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے شکر گزار تھے. ان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شاکرن لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شکر گزار تھے. رات کو جب قیام کرتے اور آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی، آج کل آپ سب کو احساس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو پاؤں سب کے سوج ہی جاتے ہیں، تو پاؤں میں تھکاوٹ ہو جاتی، پاؤں درد کرنے لگتے ہیں لمبے قیام سے، جہاں خاص طور پر لمبی تراویحیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روز کا معمول تھا. ہم تو صرف رمضان میں قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں لمبا قیام کرتے تھے اور آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے. تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ پھر اسی طرح ملائکہ بڑے شکر گزار ہیں. جبریل علیہ السلام بہت شکر گزار ہیں. جبریل علیہ السلام نے معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ اور شراب پیش کی تو آپ نے دودھ لیا، تو اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی. پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائنات جو تسبیح کرتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے. اور اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کی تعریف ہوتی ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ساری مخلوق کر رہی ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے اس وقت بھی. پھر قرآن مجید میں ہمیں عبادت کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ابن قیم کہتے ہیں دین کی بنیاد 2 قاعدوں پر ہے، ذکر اور شکر. اور اس کے ساتھ وہ یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس میں ذکر اور شکر کا ذکر ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا تو نعمت میں ہوتا ہے جو کہ شکر کی محتاج ہے، یا وہ گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہے. اور یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ان امور میں سے ہیں جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں. یعنی یا تو نعمت انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں استغفار کرتا ہے اور کہیں شکر ادا کرتا ہے. اور اس طرح انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں اور احسانات میں چل پھر رہا ہوتا ہے. پھر قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ دن اور رات کا یہ جو نظام ہے، اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگ شکر گزار ہوں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے. لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرے. اور نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے. اور جو شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی
تعریف بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے جو کثرت سے اللہ کے تعریف کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن نعمتوں کی شکر گزاری کا سوال بھی ہوگا کہ جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے پھر کیا کیا تھا. جیسے ایک قاری قرآن کو، سخی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرائے گا اور پوچھے گا پھر تم نے کیا کیا یہ سب کچھ پا کر، تو کہے گا میں نے تیرے راستے میں دیا، میں نے قرآن پڑھا. بہرحال اس کا انجام تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں. تو نعمت پر الحمدللہ کہنا اور کثرت سے الحمدللہ کہتے رہنا، جو بھی نعمت کا خیال آئے، یہ دراصل شکر ادا کرنا ہے. آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ جو منہ سے نکلے تھے، پہلے لفظ جو انہوں نے بولے وہ الحمدللہ تھے. جب ان کی روح ناک تک پہنچی تو چھینک آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنا سکھایا.